Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Let us translate intermediate second year English book to lesson number 6, The Man Who Was a Hospital by Jerome K. Jerome. The Man Who Was a Hospital. ایک شخص جو اپنی ذات میں ایک ہسپتال تھا. لیسن کی ٹرانسلیشن سے پہلے ہم لیسن کا ایک چھوٹا سا اوور ویو لیتے ہیں. یہ ایک مزاحیہ قسم کا ایسے ہے. اس میں جیروم اپنے آپ کو ایک وہمی شخص کے طور پر پیش کرتا ہے. ایک بار وہ ایک جگر کی دوائی کا اشتہار پڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر جو علامات لکھی ہوئی ہیں جگر کی بیماری کی، وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہیں. رائٹر کے اندر وہ ساری علامات موجود ہیں. تو بڑا پریشان ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ دوائیوں کے متعلق کوئی بھی اشتہار پڑھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس بیماری کی تمام علامات اس میں موجود ہیں. اس نے یہ جگر کی بیماری کے متعلق اشتہار پڑھ کر بھی یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا جگر خراب ہے. تو اس طرح وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس بیماری کے متعلق مزید پڑھے. اسی طرح ایک دن اسے یہ بھی گمان ہوا کہ کہیں اس کو ہے فیور تو نہیں ہے. یہ ایک بیماری ہے ہے فیور، جس کو اردو میں تپ کاہی کہتے ہیں. اس کو یہ گمان ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے کہ شاید اس کو یہ ہے فیور کی بیماری ہے. تو اس بیماری کے متعلق وہ پڑھنے کے لیے برٹش میوزیم کی لائبریری میں چلا جاتا ہے. وہاں پر وہ ایک کتاب اٹھاتا ہے میڈیکل کی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. مختلف بیماریوں کے بارے میں پڑھ کر اسے محسوس ہوا کہ ان تمام بیماریوں کی علامات اس میں موجود ہیں. مثال کے طور پر وہ ٹائیفائڈ کی بیماری کے بارے میں پڑھتا ہے، خناک، گھٹنوں کا درد، گردے کی سوزش اور اس جیسی اور بھی کئی ساری بیماریوں کی علامات پڑھتا ہے. تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری علامات اس کے اندر موجود ہیں. پھر وہ اس کتاب میں اے سے لے کر زیڈ تک درج تمام بیماریوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس کو محسوس ہوتا ہے کہ گھٹنوں کی بیماری یعنی عورتوں کے گھٹنوں کے درد کی بیماری کے سوا اس کو ساری بیماریاں لاحق ہیں. اسے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ یہ بیماری اسے کیوں نہیں لاحق. پھر تھوڑا سا حوصلہ کر کے کہتا ہے کہ خیر میں اس کے بغیر بھی گزارا کر لوں گا. پھر مصنف اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ اتنی ساری بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں تو وہ اپنی ذات میں ایک ہسپتال بن چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنی ذات میں ایک ہسپتال ہوں. تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو پریکٹس کرنے کے لیے مختلف ہسپتالوں میں جاتے ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ایک ایک مریض پر وہ اپنے تجربات کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو میں تو ان کے لیے ایک بڑی ہی قیمتی چیز ثابت ہو سکتا ہوں، کیونکہ میرے اندر وہ ساری بیماریاں موجود ہیں. تو وہ میرے ارد گرد گھوم کر چکر لگا کر اپنی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. تو اچھا، اس کے بعد پھر مصنف اپنا معائنہ خود بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلے تو وہ اپنے دل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اوپر اپنے سر سے لے کر اپنی ویسٹ تک، کمر تک، وہ فرنٹ پارٹ اور بیک اپنی تھپ تھپا کر دیکھتا ہے کہ اس کا دل کہاں پر ہے. لیکن اس کو جسم کے اندر دل کی دھڑکن محسوس بھی نہیں ہوتی اور سنائی بھی نہیں دیتی. لیکن پھر بھی اس کو یہ یقین ضرور ہے کہ اس کا دل جسم کے اندر ہی کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے. پھر وہ نبض دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے اس کو نبض محسوس ہی نہیں ہوتی. پھر اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی نبض 147 بار ایک منٹ میں دھڑک رہی ہے، یعنی بہت تیزی سے دھڑک رہی ہے. اس کے بعد وہ اپنی زبان کا معائنہ کرتا ہے. بڑے ہی مزاحیہ انداز سے اپنی زبان باہر نکالتا ہے اور ایک آنکھ بند کر کے اس کو دیکھتا ہے تو وہ سرخ سی دکھائی دیتی ہے. تو اندازہ لگاتا ہے کہ اس کو سرخ بخار بھی ہے، یعنی اسکارلیٹ فیور بھی اس کو ہے. تو اتنی ساری بیماریاں ہونے کی وجہ سے وہ آخرکار فیصلہ کرتا ہے کہ اسے اپنے ڈاکٹر سے طبی معائنہ کروانا چاہیے. تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. اور ڈاکٹر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہم میں مبتلا ہو گیا ہے. تو ڈاکٹر بھی بڑے دلچسپ انداز میں اس کا معائنہ کرتا ہے، اس کے ایک مکہ بھی رسید کرتا ہے اور آخرکار اس کو ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے، جس میں وہ بیماریوں کے متعلق ادویات نہیں لکھتا، بلکہ کچھ ہدایات درج کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مشورے کے طور پر وہ کہتا ہے کہ وہ گائے کا گوشت کھائے، ہر صبح 10 میل سیر کرے، رات کو 11 بجے سو جائے اور ایسی باتیں ذہن میں نہ ٹھونسے جن کو وہ نہیں سمجھتا. تو آخرکار مصنف ایک میڈیکل سٹور پر جاتا ہے. اس کو وہ پرچی دکھاتا ہے تو وہ میڈیکل سٹور والا کہتا ہے کہ وہ اس کو یہ مشورہ ہے، یہ دوائیاں نہیں ہے. تو
وہ اس مشورے پر، ڈاکٹر کے اس مشورے پر ہی، ہدایات پر عمل کرتا ہے، اس طرح اس کا وہم ختم ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ صحت مند محسوس کرنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیسن کا مین تھیم یہ ہے کہ وہم جو ہے یہ بہت سی پریشانیوں کا باعث ہے، تو وہم نہیں کرنا چاہیے بلکہ حقیقت پسندی پہ قائم رہنا چاہیے اور حقیقت کی زندگی ہی گزارنی چاہیے۔ تو لیسن کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اٹ واز مائی لیور، یہ میرا جگر تھا۔ لیور مین جگر جو خون پیدا کرتا ہے۔ اٹ واز مائی لیور دیٹ واز آؤٹ آف آرڈر، یہ میرا جگر تھا جو خراب تھا۔ آؤٹ آف آرڈر خراب تھا، ڈیفیکٹو تھا۔ اٹ واز مائی لیور دیٹ واز آؤٹ آف آرڈر، یہ میرا جگر تھا جو کہ خراب تھا۔ آئی نیو، میں جانتا تھا، اٹ واز مائی لیور کہ یہ میرا جگر ہی تھا، دیٹ واز آؤٹ آف آرڈر جو کہ خراب ہو چکا تھا۔ بیکاز آئی ہیڈ جسٹ بین ریڈنگ، کیونکہ ابھی ابھی میں نے پڑھا تھا، پیٹنٹ مستند، لائسنسڈ مستند، کیونکہ ابھی ابھی میں نے پڑھا تھا پیٹنٹ لیور پل سرکلر، ایک جگر کی دوائیوں کا اشتہار، کیونکہ ابھی ابھی میں نے جگر کی دوائیوں کا ایک مستند اشتہار پڑھا تھا۔ سرکلر کیا ہے؟ اشتہار، بروشر، لیفلیٹ، پمفلٹ کہہ سکتے ہیں، ہینڈ بل کہہ سکتے ہیں، اشتہار۔ ان وچ، جس اشتہار کے اندر وہ ڈیٹیلڈ، تفصیل کے ساتھ درج کیا گیا تھا، دا ویریس سمٹمس، کئی ساری علامات کو، ویریس کئی ساری، سمٹمس علامات، سائنس، بائی وچ جن علامات کے ذریعے اے مین کوڈ ٹیل، کوئی بھی آدمی یہ بتا سکتا تھا، وین ہیز لیور واز آؤٹ آف آرڈر کہ کب اس کا جگر خراب تھا۔ آئی ہیڈ دیم آل، وہ ساری علامات مجھ میں تھیں، تو اس طرح میرا جگر بھی خراب تھا۔ اٹ از اے موسٹ ایکسٹرا آرڈینری تھنگ، یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ ایکسٹرا آرڈینری غیر معمولی، ان کامن، ان یوزول، ایکسیپشنل غیر معمولی، تو یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ بٹ آئی نیور ریڈ اے پیٹنٹ میڈیسن ایڈورٹیزمنٹ، لیکن میں نے کبھی بھی ایسا کوئی بھی دوائیوں کا مستند اشتہار نہیں پڑھا، وداؤٹ بینگ امپیلڈ، جس نے مجھے مجبور نہ کیا ہو، ٹو دا کنکلوژن، اس نتیجے پر پہنچنے پر، دیٹ آئی ایم سفرنگ کہ میں مبتلا ہوں، فرام دا پرٹیکولر ڈیزیز، اس خاص بیماری میں، دیئر ان ڈیلٹ ود، جس کا تذکرہ کیا گیا ہو اس اشتہار کے اندر، ڈیلٹ مین تذکرہ کرنا، ڈسکسڈ، ان اٹس موسٹ وائرولنٹ فارم، اور وہ بیماری مجھ میں سب سے زیادہ خطرناک حالت میں موجود ہے۔ تو رائٹر کہتا ہے لیکن میں نے کبھی کوئی مستند دوائی کا اشتہار نہیں پڑھا جس نے مجھے اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور نہ کیا ہو کہ مجھے وہ مخصوص بیماری انتہائی مہلک شکل میں لاحق ہے۔ امپیلڈ مین مجبور کرنا، فورسڈ، ارجڈ آمادہ کرنا، مجبور کرنا، یعنی کوئی بھی اشتہار، میں نے جتنے بھی اشتہار پڑھے ہیں بیماریوں کے، ہر اشتہار میں جو علامات تھیں ان علامات نے مجھے اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کیا کہ وہ بیماری جو اس اشتہار میں ڈسکس کی گئی ہے وہ مجھ میں وہ موجود ہے اور وہ خطرناک حالت میں ہے۔ وائرولنٹ خطرناک، انتہائی مہلک۔ دا ڈائگنوسس تشخیص، ڈائگنوسس تشخیص، assessment. The diagnosis seems in every case to correspond exactly with all the sensations that I have ever felt. ہر معاملے میں تشخیص ان تمام احساسات سے عین مطابقت رکھتی دکھائی دیتی جو کہ میں نے کبھی محسوس کیے۔ ڈائگنوسس تشخیص، کورسپونڈ مطابقت رکھنا، ٹیلی ہونا، سینسیشنز احساسات۔ I remember going to the British Museum one day. ایک دن مجھے برٹش میوزیم جانے کا یاد ہے،
ٹو ریڈ اپ دا ٹریٹمنٹ تاکہ میں علاج کے بارے میں پڑھوں. فار سم سلائٹ ایلمنٹ ایک ہلکی سی بیماری کے علاج کے بارے میں پڑھوں. ٹریٹمنٹ علاج. کیور سلائٹ ہلکی سی معمولی سی. مائلڈ ایلمنٹ اہم ورڈ ہے بیماری. ڈیزیز آف وچ آئی ہیڈ اے ٹچ جس کا ہلکا سا اثر مجھ پر تھا. ٹچ مین اٹیک تھا, ہلکا سا اثر تھا. ہے فیور یہ کائی کا بخار تھا. آئی فینسی اٹ واز میرا یہ خیال ہے یہی تھا. فینسی مین ویژوالائز, میڈیٹیٹ, تھنک, میرا خیال تھا. مجھے کسی معمولی بیماری جو کہ مجھے لاحق ہو چکی تھی کے علاج کے بارے میں پڑھنے کے لیے ایک دن برٹش میوزیم جانا یاد ہے. میرا خیال ہے یہ کائی کا بخار تھا یا کائی کے بخار کا مرض تھا. تو آئی گاٹ ڈاؤن اے بک میں نے ایک کتاب نکالی. اینڈ ریڈ اور میں نے پڑھا. آل آئی کیم ٹو ریڈ جو کچھ بھی میں پڑھنے کے لیے آیا تھا. اینڈ دین اور پھر ان این انتھنکنگ مومنٹ ایک بغیر سوچتے ہوئے لمحے میں, ایک بے خبری کے لمحے میں, آئیڈلی میں نے سستی سے سست روی سے ٹرنڈ دا لیوز ورق گردانی شروع کر دی. اینڈ بیگین اور شروع کر دی. ٹو انڈولینٹلی اسٹڈی ڈیزیزز سست روی سے بیماریوں کے متعلق میں نے پڑھنا شروع کر دیا. انڈولینٹلی سست روی سے, کیجولی, لیزیلی, جنرلی عام طور پر. تو میں نے مجموعی طور پر سست روی سے بیماریوں کے متعلق پڑھنا شروع کر دیا. I forget میں بھول جاتا ہوں. which was the first distemper کہ وہ کون سی پہلی بیماری تھی. ڈسٹیمپر بیماری, ڈیزیز, ایلمنٹ, میلیڈی, کہ وہ پہلی کون سی بیماری تھی. I plunged into جس میں مبتلا ہوا تھا, جس کے بارے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا. some fearful کچھ خوفناک, devastating تباہ کن, scourge یہ بیماری تھی. یہ کوئی خوفناک تباہ کن بیماری تھی. fearful horrible اور devastating damaging تباہ کن. scourge mean بیماری, epidemic. I know میں جانتا ہوں. and before I had glanced half down the list پھر آدھی لسٹ پر نیچے نظر دوڑانے سے پہلے, glanced mean ایک جھلک دیکھنا. premonitory symptoms پہلے سے آگاہ کرنے والی علامات کو دیکھنے سے پہلے. it was borne in upon me یہ بات مجھ پر آشکار ہو گئی. borne in upon کا مطلب مجھے پتہ چلا, میں آگاہ ہوا. that I had fairly got it کہ یہ بیماریاں اچھی طرح سے میں ان بیماریوں میں مبتلا ہوں. اس سے قبل کہ میں بیماری کی ابتدائی علامات کی آدھی فہرست پر نگاہ ڈال لیتا, مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مجھے یہ کافی حد تک لاحق ہو چکی تھی. I sat میں بیٹھ گیا. for a while کچھ دیر کے لیے. frozen منجمد ہو کر, ساکت ہو کر. with horror خوف سے. میں کچھ دیر کے لیے خوف سے منجمد ہو کر بیٹھ گیا. and then اور پھر in the listlessness of despair اور پھر بے دلی یا بیزاری کے عالم میں, اور پھر مایوسی کی بیزاری کے عالم میں. I again turned over the pages میں نے دوبارہ ورق گردانی شروع کر دی. turn over the pages ورق گردانی کرنا یعنی ورق پلٹنا. despair mean مایوسی, listlessness بے دلی, indolence یا بیزاری. تو میں نے مایوسی کی بیزاری میں دوبارہ ورق گردانی شروع کر دی. I came
ٹو ٹائیفائڈ فیور. میں نے ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. ریڈ دا سمٹمز، اس کی علامات پڑھی. ڈسکورڈ، اور پھر مجھے یہ پتہ چلا، میں نے یہ دریافت کیا دیٹ آئی ہیڈ ٹائیفائڈ فیور، کہ میں ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا تھا. مسٹ ہیو ہیڈ اٹ فار منتھس، یقیناً میں مہینوں سے اس میں مبتلا تھا. وداؤٹ نوئنگ اٹ، اور مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا. ونڈرڈ، میں حیران تھا. واٹ ایلس ہیڈ آئی گاٹ، کہ اس کے علاوہ مجھے کیا لاحق تھا. ٹرنڈ اپ ٹو سینٹ وٹسس ڈانس، پھر میں سینٹ وٹسس ڈانس، یہ ایک بیماری کا نام ہے، اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. فاؤنڈ، مجھے پتہ چلا. ایز آئی ایکسپیکٹڈ، جیسا کہ مجھے توقع تھی. دیٹ، کہ آئی ہیڈ دیٹ ٹو، کہ مجھے یہ بھی بیماری تھی. began to get interested in my case، میں نے اپنے کیس میں دلچسپی لینا شروع کر دی. اینڈ determined، اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا. determined، decided، ارادہ کر لیا. to sift، چھان بین کرنے کا، ایگزامن کرنے کا. to sift it to the bottom، کہ میں مکمل طور پر، sift it to the bottom mean مکمل طور پر، thoroughly، تہ تک میں اس کی چھان بین کروں، اپنے اس کیس کی چھان بین کروں کہ میں کن کن بیماریوں میں مبتلا ہوں. اینڈ سو اسٹارٹیڈ الفابیٹیکلی، اور پھر میں نے حروف تہجی کے حساب سے پڑھنا شروع کر دیا. ریڈ اپ اگین اینڈ لرنڈ، پھر میں نے دوبارہ پڑھا اور مجھے یہ پتہ چلا دیٹ آئی واز سکننگ فار اٹ، کہ میں شدید اس بیماری میں مبتلا ہوں. سکننگ کا مطلب اس بیماری سے میں مزید بیمار ہوتا جا رہا ہوں. اینڈ دیٹ دا ایکیوٹ سٹیج، اور سب سے شدید اس بیماری کی سٹیج وڈ کومنس، جلدی ہی آ جائے گی. کومنس مین سٹارٹ ہو جانا، شروع ہو جانا. بگن، سٹارٹ. ان اباؤٹ another fortnight، تقریباً 2 ہفتوں میں. فورٹ 2 ہفتے. تو ٹائیفائڈ فیور کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد سینٹ وٹسس ڈانس پڑھا، اور پتہ چلا کہ یہ بیماری بھی اس میں، دونوں بیماریوں میں وہ مبتلا ہے. اور پھر الفابیٹیکلی پڑھنا شروع کیا، اور پتہ چلا کہ یہ بیماری، سینٹ وٹسس ڈانس کی بیماری اگلے 2 ہفتوں میں یہ شدید شکل اختیار کر جائے گی. برائٹس ڈیزیز، پھر برائٹ کی بیماری پڑھی. آئی واز ریلیوڈ، مجھے یہ کچھ تھوڑا سا سکون محسوس ہوا. ریلیوڈ، ریلیکسڈ ہوا. ٹو فائنڈ، یہ پتہ چلا کر. آئی ہیڈ اونلی ان موڈیفائڈ فارم، کہ یہ میرے اندر صرف کچھ موڈیفائڈ، یعنی کہ شدید حالت میں نہیں ہے، درمیانی حالت میں ہے. موڈیفائڈ فارم، درمیانی حالت. اینڈ سو فار ایز دیٹ واز کنسرنڈ، اور جہاں تک اس بیماری کا تعلق ہے، آئی مائٹ لیو فار ایئرس، تو اس بیماری کے ساتھ میں سالوں تک زندہ رہ سکتا تھا. تو اس لیے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا. کالرا، ہیضہ. آئی ہیڈ ود سیور کمپلیکیشنز، یہ میرے اندر کافی پیچیدگیوں کے ساتھ موجود تھا. سیور مین شدید، کمپلیکیشنز پیچیدگیاں. اینڈ ڈفتیریا، اور خناق. آئی سیم ٹو ہیو بین بورن ود اٹ، مجھے ایسے لگا کہ میں اس بیماری کے ساتھ، یعنی خناق کی بیماری کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا. آئی پلاڈڈ، میں نے مطالعہ کیا. کنسائنٹوسلی، بڑی احتیاط کے ساتھ. کیئرفلی. تھرو دا 26 لیٹرز، 26 حروف کے لحاظ سے میں نے بیماریوں کا بڑی احتیاط کے ساتھ مطالعہ کیا. اینڈ دا اونلی میلڈی، اور صرف ایک بیماری. آئی کوڈ کنکلیوڈ، میں یہ نتیجہ نکال سکا کہ صرف ایک بیماری، میلڈی، ڈیزیز، بیماری. ہیڈ ناٹ گاٹ، جو مجھے نہیں لگی تھی. واز ہاؤس میڈز نی، وہ بیماری تھی گھریلو عورت کے گھٹنوں کے درد کی. آئی فیلٹ رادر ہرٹ اباؤٹ دس ایٹ فرسٹ، پہلے تو مجھے اس بیماری کا افسوس ہوا کہ یہ مجھے کیوں نہیں ہے. اٹ سیمڈ سم ہاؤ ٹو بی اے سارٹ آف سلائٹ، یہ مجھے کسی طرح سے ایک قسم کی بے عزتی محسوس ہوئی. سم سارٹ آف سلائٹ، ایک طرح کی بے عزتی محسوس ہوئی. وائی ہیڈ ناٹ آئی گاٹ ہاؤس میڈز نی، مجھے یہ ہاؤس میڈز نی یعنی عورتوں کے گھٹنوں کے درد کی بیماری کیوں نہیں ہے. وائی دس انویڈیس ریزرویشن، یہ ناگوار حفاظت کیوں، یہ ناگوار تحفظ کیوں.
انویڈیس ناگوار انپلیزنٹ ریزرویشن تحفظ، یعنی اس بیماری کے خلاف تحفظ مجھے کیوں. آفٹر اے وائل تھوڑی دیر کے بعد، ہاؤ ایور تاہم، لیس گریسپنگ فیلنگ پریویلڈ، پھر کچھ دیر بعد تاہم کم خود غرضانہ احساس غالب آ گیا. پریویلڈ غالب آ جانا، ڈومینیٹ، اور گریسپنگ مین خود غرضانہ. آئی ریفلیکٹڈ، میں نے یہ سوچا، ریفلیکٹ مین تھنک ویژولاز میڈیٹیٹ. آئی ریفلیکٹڈ، میں نے سوچا، دیٹ آئی ہیڈ ایوری ادر نون میلڈی، کہ میرے اندر ہر دوسری معروف بیماری موجود ہے، میلڈی بیماری. ان دا فارماکولوجی، علم ادویات کے حوالے سے، فارماکولوجی سائنس آف فارمیسی یعنی علم الادویات کے حوالے سے مجھ میں ہر ہاؤس میڈز نیڈ کے علاوہ ہر دوسری بیماری موجود ہے، ہر معروف بیماری موجود ہے. اینڈ آئی گریو لیس سیلفش، اور پھر میں کم خود غرض ہو گیا. اینڈ ڈٹرمائنڈ، اور میں نے ارادہ کیا، ٹو ڈو ود آؤٹ ہاؤس میڈز نی، کہ میں ہاؤس میڈز نی کی بیماری کے بغیر ہی گزارا کروں. گاؤٹ، گینٹھیا، یعنی جس میں جوڑوں کا درد ہوتا ہے، گاؤٹ. ان اٹس موسٹ میلیگننٹ سٹیج، یہ میرے اندر بہت ہی خطرناک حالت میں موجود تھا. میلیگننٹ، ہارمفل، مہلک حالت میں گاؤٹ کی بیماری مجھے تھی. اٹ وڈ اپیئر had seized me without me being aware of it. مجھے یہ ایسے لگا، it would appear، مجھے یہ ایسے محسوس ہوا، ایسے ظاہر ہوا کہ یہ مجھے جکڑ لے گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. اینڈ زائموسس، اور زیڈ سے یہ شروع ہوتی ہے آخری بیماری، اینڈ زائموسس، اور زائموسس کی بیماری. آئی ہیڈ ایویڈینٹلی بین سفرنگ، ظاہری طور پر، واضح طور پر، ایویڈینٹلی واضح طور پر، کلیئرلی اب میں اس میں مبتلا تھا، ود فرام بوائے ہوڈ، اپنے لڑک پن سے ہی، کہ زائموسس کی بیماری میں بھی میں واضح طور پر اپنے لڑک پن سے ہی مبتلا تھا. دیر وار نو مور ڈیزیزز آفٹر زائموسس، زائموسس کے بعد اب اور کوئی بیماریاں نہیں تھیں. سو آئی کنکلوڈیڈ، پاس میں نے یہ نتیجہ نکالا، دیر واز نتھنگ ایلس دا میٹر ود می، کہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی سیٹ اینڈ پونڈرڈ، میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا. پونڈرڈ مین تھنک، ویژولاز، میڈیٹیٹ، تھاٹ اور کنٹمپلیٹڈ، سوچا. میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا. آئی تھاٹ واٹ این انٹرسٹنگ کیس اٹ مسٹ بی، کہ یہ میرا کیس کتنا دلچسپ ہو سکتا ہے. ٹو بی فرام اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو، میڈیکل کے حوالے سے. واٹ این ایکوزیشن آئی شوڈ بی ٹو اے کلاس، کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کی ایک کلاس کے لیے میں کتنا بڑا سرمایہ ہو سکتا ہوں. ایکوزیشن، سرمایہ، ایسٹ ہو سکتا ہوں. اسٹوڈنٹس ووڈ ہیو نو نیڈ ٹو واک دا ہاسپٹلس، طلباء کو اب کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہسپتالوں میں جائیں. اف دے ہیڈ می، اگر وہ مجھے ہی پا لیں. آئی واز اے ہاسپٹل ان مائی سیلف، میں اپنی ذات میں ایک ہسپتال بن گیا تھا. آل دے نیڈ ٹو ڈو، انہیں بس یہی کرنا تھا، ووڈ بی ٹو واک اراؤنڈ می، میرے ارد گرد گھومنا تھا. اینڈ آفٹر دیٹ، اور اس کے بعد، ٹیک دیا ڈپلوما، اپنی سند یا اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا تھا. دین آئی وانڈرڈ، پھر میں حیران ہوا، ہاؤ لانگ آئی ہیڈ ٹو لیو، کہ میں کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا تھا. آئی ٹرائی ٹو ایگزامن مائی سیلف، میں نے اپنا معائنہ کرنے کی کوشش کی. آئی فیلٹ مائی پلس، میں نے اپنی نبض محسوس کی. پلس مین نبض، ہارٹ بیٹ. آئی کوڈ ناٹ ایٹ فرسٹ فائنڈ اینی پلس ایٹ آل، پہلے تو مجھے کوئی نبض محسوس ہی نہ ہوئی. دین پھر، آل آف سڈن، اچانک، سڈنلی، اٹ سیمڈ ٹو اسٹارٹ آف، یہ چلتی ہوئی محسوس ہوئی. آئی پرلڈ آؤٹ مائی واچ، میں نے اپنی گھڑی باہر نکالی. اینڈ ٹائمڈ اٹ، اور اس کا ٹائم نوٹ کیا. آئی میڈ اٹ 147 ٹو دا منٹ، میں نے یہ ایک منٹ میں 147 بار محسوس کی. آئی ٹرائی ٹو فیل مائی ہارٹ، میں نے اپنا دل محسوس کرنے کی کوشش کی. آئی کوڈ ناٹ فیل مائی ہارٹ، میں اپنا دل محسوس ہی نہ کر سکا. اٹ ہیڈ اسٹاپڈ بیٹنگ، یہ دھڑکنا بند ہو چکا تھا. آئی ہیو سنس بین انڈیوسڈ، پھر میں اپنے آپ کو یہ قائل کرنے پر مجبور ہوا، میں نے اپنے آپ کو یہ قائل کیا،
to come to the opinion کہ میں اس رائے پر پہنچا that it must have been there all the time کہ یہ یقیناً میرے جسم کے اندر ہی ہر وقت موجود ہونا چاہیے. میں نے یہ نتیجہ نکالا, میں نے اپنے آپ کو یہ رائے دی. اینڈ مسٹ ہیو بین بیٹنگ اور یہ یقیناً دھڑکتا ہونا چاہیے. بٹ آئی کین ناٹ اکاؤنٹ فار اٹ لیکن میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ یہ کدھر گیا, دل مجھے ملا ہی نہیں. آئی پیٹڈ مائی سیلف میں نے اپنے آپ کو تھپ تھپایا. پیٹڈ مین تھپ تھپانا, ہٹ ٹیپ یا سٹرائک. اینڈ آئی پیٹڈ مائی سیلف آل اوور مائی فرنٹ میں نے اپنے سارے سامنے والے حصے جسم کے حصے پر ہر جگہ پر تھپ تھپایا. فرام واٹ آئی کال مائی ویسٹ اپنی کمر سے لے کر اپ ٹو مائی ہیڈ اپنی ویسٹ سے لے کر اپنے کولہوں سے لے کر اپنے سر تک. اینڈ آئی وینٹ بٹ راؤنڈ ایچ سائڈ اور میں نے اپنے جسم کے دونوں سائڈوں پر بھی میں نے تھپ تھپایا. اینڈ اے لٹل وے اپ دا بیک اور کمر میں اوپر تک میں نے اپنے ہاتھوں سے تھپ تھپایا لیکن دل کہیں نہ ملا. بٹ آئی کوڈ ناٹ فیل اور ہیئر اینی تھنگ لیکن نہ میں کوئی چیز محسوس کر سکا اور نہ ہی سن سکا. آئی ٹرائی ٹو لک ایٹ مائی ٹنگ میں نے اپنی زبان دیکھنے کی کوشش کی. زبان کیسے دیکھتا ہے ذرا دیکھتے ہیں. آئی اسٹک اٹ آؤٹ میں نے اپنی زبان کو باہر نکالا. اسٹک اٹ آؤٹ مین باہر نکالنا. ایز فار ایز ایور اٹ وڈ گو اتنی باہر نکالی جتنی یہ باہر نکل سکتی تھی. اینڈ شٹ ون آئی اور میں نے اپنی ایک آنکھ بند کی. اینڈ ٹرائیڈ ٹو ایگزامن اٹ اور اپنی زبان کا معائنہ کرنے کی کوشش کی. ود دا ادر دوسری آنکھ کے ساتھ. آئی کوڈ اونلی سی دا ٹپ میں صرف اپنی زبان کی نوک ہی دیکھ سکتا تھا. اینڈ دا اونلی تھنگ دیٹ آئی کوڈ گین اور صرف ایک ہی چیز جو میں حاصل کر سکتا تھا فرام دیٹ اس طرح دیکھنے سے اس طرح معائنہ کرنے سے واز ٹو فیل مور سرٹن کہ مجھے اب مزید یقین ہو گیا تھا دین بیفور پہلے سے بھی زیادہ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا دیٹ آئی ہیڈ اسکارلیٹ فیور کہ مجھے سرخ بخار بھی تھا, مجھے اسکارلیٹ فیور بھی تھا. آئی ہیڈ واکڈ انٹو دیٹ ریڈنگ روم اے ہیپی ہیلدی مین میں اس مطالعہ گاہ میں ایک خوش باش اور صحت مند آدمی کے طور پر پیدل چل کر گیا تھا. آئی کرالڈ آؤٹ پھر میں رینگتا ہوا باہر نکلا. ڈیکریپٹ ریک ایک تباہ حال خستہ حال شخص کے طور پر. میں مطالعہ گاہ میں ایک خوش باش اور صحت مند آدمی کے طور پر چل کر گیا تھا اور میں ایک شکستہ تباہ حال شخص کے طور پر رینگتا ہوا باہر نکلا. ڈیکریپٹ مین تباہ حال, ریک مین تباہ و برباد شدہ, خستہ حال شخص. ڈیکریپٹ ریک مین خستہ حال شخص. تو انشاءاللہ ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ ویڈیو میں ہم لیسن کے سیکنڈ پارٹ کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور ایکسرسائز کے امپورٹنٹ کوسچنز کو بھی ڈسکس کریں گے. اوکے, اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے آلویز بلیسڈ اینڈ ریممبر می ان یور پریئرز. اللہ حافظ.